میں مریم حامد ہوں۔ میری ماں پیدائشی طور پر گونگی اور بہری تھی، جبکہ میں نے اپنے محبوب کے کہنے پر اپنی ہی سگی ماں کی آنکھوں کی بینائی چھین لی تھی۔ آج میرے پاس نہ میرا محبوب رہا اور نہ ہی میری ماں۔ آج میں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔ میں مریم حامد پنجاب کے شہر سرگودا کی تحصیل بحیرہ سے تعلق رکھتی ہوں۔ میرے والد صاحب پیشے کے لحاظ سے مزدور تھے، جبکہ میری ماں پیدائشی طور پر گونگی اور بہری تھی۔ نہ جانے کیسے میرے والد صاحب میری ماں سے شادی پر رضامند ہوئے۔ یہ سوال میں کبھی والد صاحب سے نہ پوچھ سکی، کیونکہ وہ میرے ہوش میں آنے سے پہلے گزر چکے تھے، اور نہ کبھی ماں سے پوچھ سکی، کیونکہ میری ماں چاہ کر بھی مجھے یہ بات اشاروں سے کبھی نہ سمجھا سکتی تھی۔ میرے والد صاحب کے انتقال کے بعد میری ماں نے میری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ میری ماں کو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ میں ان کی طرح گونگی اور بہری نہیں تھی۔ میں بول اور سن سکتی تھی۔ مجھے مکمل بنانے پر میری ماں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی شکر گزار رہتی تھی، اور مجھے بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کو کہتی رہتی تھی۔ خاص طور پر جب میں قرآن پاک پڑھ کر آتی تھی تو میری ماں مجھ سے اللہ کے حضور سجدہ شکر ضرور کرواتی تھیں۔ اتنی اچھی تربیت دینے کے باوجود بھی جب میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو میٹرک کے بعد میری صحبت بری لڑکیوں سے ہو گئی، اور پھر میں نے لڑکوں سے دوستی شروع کر دی۔ پھر وجاہت نامی ایک لڑکے سے دوستی کے بعد مجھے محبت ہو گئی۔ آج کی دور کی محبت، اور وہ بھی غیر محرم سے محبت۔ جب میں وجاہت کی محبت میں اچھی طرح ڈوب گئی تو میل ملاقات شروع ہو گیا۔ وجاہت کا جب ہمارے گھر آنا جانا شروع ہوا تو محلے کے لوگوں نے اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ بات کسی نہ کسی طرح میری ماں تک بھی پہنچ گئی۔ میری ماں نے اشارہ کنائیوں میں مجھے ڈانٹا بھی، مگر مجھے ماں کی ڈانٹ کی کوئی پرواہ نہ ہوئی، اور میں گناہ کے راستے پر چلتی رہی۔ یہاں تک کہ ایک بار میری ماں نے مجھے وجاہت سے ملتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا۔ وجاہت نے میری ماں کو محبت کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے راہ سے ہٹانے کا سوچا تو میں نے انکار کر دیا اور کہا، اس طرح پولیس کیس بن سکتا ہے۔ پھر وجاہت کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے مجھے کہا، تمہاری ماں بول اور سن ویسے بھی نہیں سکتی۔ اگر اس کی آنکھوں میں ایلفی ڈال دی جائے تو پھر یہ نہ کبھی ہمیں دیکھ سکے گی، نہ کبھی کسی کو کچھ بتا سکے گی۔ میں نے وجاہت کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مگر وجاہت دوسری رات ایلفی اور آنکھوں میں ڈالنے والے قطرے لے کر آ گیا، اور میں نے ایک غیر محرم کی محبت کی خاطر اسی غیر محرم محبوب سے مل کر اپنی ہی سگی ماں کی آنکھوں میں بینائی چھیننے والے قطرے اور ایلفی ڈال دی، اور وجاہت نے میری ماں کے منہ کے آگے ہاتھ رکھ لیا تھا کہ میری ماں زیادہ بلند آواز میں آ بکا نہ کر سکے۔ کچھ وقت کے بعد درد کی شدت سے میری ماں بے ہوش ہو گئی، اور پھر صبح ہوش میں آئی، تب تک سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ میں نے بتایا کہ ماں نے آنکھوں میں آئی ڈراپس ڈالنے کی بجائے ایلفی ڈال لی ہے، جس پہ ڈاکٹر نے کوشش کر کے آنکھیں تو کھول دیں، مگر میری ماں کی بینائی ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ ڈاکٹر نے بہت سارے علاج اور ڈاکٹرز بتائے، مگر مجھے ماں کے علاج سے کوئی غرض نہ تھی۔ میں رائے راست سے مکمل بھٹک چکی تھی۔ ماں کی بینائی جانے کے بعد میں نے کھل کر وجاہت سے ملاقات کرنا شروع کر دی۔ اب کی بار محلے والوں نے مجھے سختی سے روک دیا اور وجاہت پر محلے میں آنے پہ پابندی لگا دی۔ اسی دوران میری ماں سیڑھیاں چڑھ کر چھت پر گئی اور صحیح طرح چھت کا اندازہ نہ کر سکنے کی وجہ سے چھت سے نیچے گر گئی۔ چھت سے گرنے کی وجہ سے میری ماں مر گئی، اور ماں کی موت کے 5ویں دن میں وجاہت کے ساتھ گھر سے فرار ہو گئی۔ وجاہت نے مجھے 3 سال تک بنا نکاح کے اپنے ساتھ رکھا، اور پھر مجھے یہ کہہ کے دھتکار دیا کہ جو عورت غیر محرم مرد کی خاطر اپنی سگی ماں کی بینائی اور زندگی چھین سکتی ہے، وہ عورت کسی اور سے محبت اور وفا خاک نبھائے گی۔ یہ کہنے کے بعد وجاہت نے مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تعلق توڑ لیا۔ میں چاہ کر بھی پھر کبھی وجاہت کو نہ ڈھونڈ پائی، اور آج بھی لاہور کی سڑکوں پر سارا دن بھیک مانگتے ہوئے ماں اور محبت کو ڈھونڈتی رہتی ہوں۔ مجھے وجاہت تو نہیں ملتا، مگر میں اپنی جیسی ملنے والی ہر مریم حامد کو کہتی ہوں کہ غیر محرم کی محبت عذاب ہے یا رب۔